بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، جو کہ لیسن نمبر 2 ہے، پارٹ 2 میں وہ ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کی وضاحت کو بھی سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو سینونیمس ورڈز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ لیجیے شروع کرتے ہیں۔ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، زیادہ خوراک اور بہتر خوراک۔ چینجز ہیو ٹیکن پلیس، تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں۔ ٹو ان آر ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں۔ تھرو دا یوز آف سائنس، سائنس کے استعمال سے وی ہیو لرنڈ، ہم نے یہ سیکھ لیا ہے، ہم نے یہ جان لیا ہے دیٹ اٹ از ہیلتھ فل، کہ یہ صحت مند ہوتا ہے، کہ ایسا صحت مند ہوتا ہے۔ ہیلتھ فل کے سینونیمز ہیں ہیلدی اور نورشنگ۔ کیسا صحت مند ہوتا ہے جی؟ ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ، کہ ہم بہت سی قسم کی غذائیں کھائیں۔ اینڈ وی ہیو لرنڈ، اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے، ہاؤ ٹو پرووائڈ آور سیلز ود ورائٹی آف فوڈس، کہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف انواع و اقسام کی خوراک کیسے مہیا کرنی ہے۔ اب یہ ورائٹی جو ہے انواع و اقسام کو بولتے ہیں، کائنڈز اور ٹائپس اس کے سینونیمز ہیں۔ تھرو آؤٹ دا ایئرز، اور ایسا کام، اس خوراک جو کہ مختلف قسموں کی ہمیں مہیا ہو اور پورے سال میں ہو، ہم نے یہ بات بھی سیکھ لی ہے۔ پیپل ہو لیوڈ اے سینچری اگو، لوگ جو کہ تقریباً 100 سال پہلے رہا کرتے تھے، پرابیبلی، غالباً، مے بی اس کا سینونیم ہے پرابیبلی کا، اور لائکلی ہوڈ بھی اسی کا سینونیم ہے۔ وہ لوگ جو 100 سال پہلے رہا کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے جی؟ انجوائڈ ایٹنگ ایز مچ ایز وی ڈو ٹوڈے، وہ بھی کھانے سے اتنا ہی لطف اندوز ہوا کرتے تھے جتنا کہ آج کل ہم ہوتے ہیں۔ بٹ دے کوڈ ناٹ ہیو ایز مینی ڈفرینٹ کائنڈز آف فوڈس، لیکن ان کے پاس اتنی مختلف قسم کی غذائیں موجود نہیں تھیں۔ موسٹ آف دیئر فوڈز ہیڈ ٹو بی پروڈیوسڈ آن دیئر اون فارمز، زیادہ تر ان کی خوراک ان کے اپنے کھیتوں میں ہی پیدا ہوتی تھی۔ فارمز جو ہیں وہ ہم کھیتوں کو کہتے ہیں، فیلڈ، گارڈن، اور ان دیئر اون گارڈنز، یا پھر ان کے اپنے باغات میں پیدا ہوتی تھی۔ آگے موو کرتے ہیں۔ سنس فریش ویجیٹیبلس کوڈ بی obtained اونلی ڈیورنگ دا گروئنگ سیزن، کیونکہ تازہ سبزیاں جو ہیں وہ کاشتکاری کے موسم میں ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ اب کاشتکاری کا موسم گروئنگ سیزن ہوتا ہے یا کلٹیویشن سیزن، اس کا سینونیم ہے۔ کیونکہ تازہ سبزیاں کاشتکاری کے موسم میں ہی ملتی تھیں، پیپل لیونگ ان کولڈ کلائمیٹس، اس طرح سے وہ لوگ جو کہ ٹھنڈے علاقوں میں رہا کرتے تھے، ہیڈ نن ڈیورنگ دا ونٹر منتھس، سردیوں کے مہینوں کے دوران ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تھرفٹی ہاؤس وائفز، جو کفایت شار بیویاں تھیں، یعنی بچت کے ساتھ چیزوں کو استعمال کرنے والی، عقل مندی کے ساتھ، انہیں کفایت شار بولتے ہیں۔ یہ سینونیم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ پیپرز میں آتا ہے۔ تھرفٹی کا سینونیم کیا ہے جی؟ کفایت شار، اس کے میننگ ہے فروگل، اور اکانومیکل اس کا سینونیم ہے۔ تو کفایت شار خواتین کیا کرتی تھیں؟ پرزروڈ، محفوظ کر لیا کرتی تھیں، دیر ہوم گرون ویجیٹیبلز، اپنی گھر میں اگی ہوئی سبزیوں کو، اینڈ فروٹس، اور اپنے پھلوں کو، بائی کیننگ، ڈبوں میں ڈال کر محفوظ کر لیا کرتی تھیں، یا ان کے طریقے ہیں محفوظ کرنے کے۔ پکلنگ، اچار ڈال کر محفوظ کر لیا کرتی تھیں، اور ڈرائنگ، یا پھر خوراک کو خشک کر کے انہیں محفوظ کر لیا کرتی تھیں کفایت شار خواتین۔ دیم فار یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، تاکہ وہ خوراک کو ٹھنڈے موسم میں استعمال کر لیں، کیونکہ ٹھنڈے موسم میں ظاہر ہے کوئی فصل نہیں ہوگی، برف باری ہوتی تھی۔ میٹس ور پرزروڈ، گوشت جو تھا اسے بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔ پرزرو کے جو سینونیمز ہیں، سیکیورڈ، کنزروڈ، یہ اس کے سینونیمز ہیں۔
بائی سالٹنگ، گوشت کو کیسے محفوظ کیا جاتا تھا؟ نمک لگا کر، اینڈ ڈرائنگ اور خشک کر کے بھی، اور بائی فریزنگ یا گوشت کو جما کے بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ فریزنگ، جما کر، جمانے کے فریزنگ کے سینونیمز کیا ہیں؟ چلنگ اور آئسنگ۔ وین دا ویدر واز کولڈ انف، اب فریزنگ کا پروسیس وہ کب یوز کرتے تھے؟ برف میں تبھی محفوظ ہو سکتا ہے نا جب برف موجود ہو، تو یہ کام جو ہے وہ سردیوں میں گوشت کو محفوظ برف میں بھی کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ ہم بھی اپنے فریزرز وغیرہ میں کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سی فوڈز ور جنرلی اویلیبل، جو سمندر سے متعلقہ خوراک ہے، مچھلیاں وغیرہ، وہ عام طور پر دستیاب ہوتا تھا along دا کوسٹ، ساحل کے ساتھ، یعنی کہ ساحل کے قریبی علاقوں میں ہمیں سمندری خوراک دستیاب ہوتی تھی۔ کوسٹ جو ہے ساحل کو کہتے ہیں، بیچ، سی شور، کوسٹ لائن، یہ اس کو سینونیمز ہیں۔ فش اینڈ شیل فش، مچھلیاں اور چھلکوں والی مچھلیاں، could be eaten soon، انہیں کھایا جاتا تھا لیکن جلد ہی کھا لیا جاتا after they were caught، جیسے ہی انہیں پکڑا جاتا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں۔ ریگارڈلیس، اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، پرواہ نہ کرنا۔ نن دا لیس، اینی ہو، اس کے سینونیمز ہیں، نہ کرتے ہوئے۔ آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے، آج کل اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں۔ دے کین obtain، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سم، obtain کا مطلب حاصل کرنا، ایکوائر، پروکیور، اس کا مطلب حاصل کرنا۔ سم فریش فروٹس، اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس علاقے میں رہتے ہیں، وہ تازہ پھل حاصل کر سکتے ہیں، میٹس، گوشت حاصل کر سکتے ہیں، اینڈ ویجیٹیبلز اور سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا یہ پورے کے پورے سال میں انہیں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں آج کل۔ بائی کوئک فریز میتھڈ، جو ہم فوری جما دینے والا طریقہ ہے ہمارے فریزر میں جو استعمال ہوتا ہے، اس سے کیا کرتے ہیں؟ ویجیٹیبل، فروٹس، سی فوڈس، سبزیاں، پھل اور سمندری خوراک، اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈس، اور مختلف قسم کے گوشت بھی۔ ویریس کا مطلب ہوتا ہے مختلف، ڈفرینٹ، سنڈری، یہ مختلف کو بولتے ہیں۔ کین بی پریزروڈ، اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اس غذا کو، سو دیٹ دے آر بوتھ نیوٹریشیس، تاکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ غذا جو ہے اسے اگر ہم کوئک فریز میتھڈ سے محفوظ کرتے ہیں تو اس میں غذائیت برقرار رہتی ہے۔ نیوٹریشیس کہتے ہیں غذائیت سے بھرپور، ہیلتھی، ہیلتھ فل اینڈ انجوائبل، اور خوراک جو ہے یہ مزیدار بھی رہتی ہے، نہ صرف محفوظ بلکہ مزیدار بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ، جو جدید طریقے ہیں چیزوں کے انتخاب کرنے کے، گریڈنگ، ان کی درجہ بندی کرنے کے۔ گریڈنگ کا مطلب درجہ بندی کرنا، کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، کچھ سیکنڈ کیٹیگری کی ہوتی ہیں، ان کو نکال دینا، وہ گریڈنگ ہوتا ہے۔ کہ آج کل جو جدید طریقے ہیں چیزوں کا انتخاب کرنے کے، ان کی درجہ بندی کرنے، گریڈنگ کے سینونیمز کیا ہیں؟ کلاسیفائنگ اور کیٹیگرائزنگ اینڈ پروسیسنگ فوڈز، اور جو ہم نے خوراک کو جو ہے ہم پروسیس کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، ہیو ریمووڈ دا رسک آف پوائزننگ فرام کین فوڈ، اس سے اب یہ کیا ہوا کہ ڈبے کی خوراک سے جو زہر خوری، مطلب فوڈ پوائزننگ ہو جاتی تھی، اس کا خطرہ اب ٹل گیا۔ ڈی ہائیڈریشن، اب ہم خوراک کو ڈی ہائیڈریٹ بھی کر لیتے ہیں، اس میں سے پانی جو ہے وہ خشک کر دیتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کا عمل، پانی نکالنے کا عمل، پانی کو خشک کرنے کا عمل۔ اور ریموول، دیکھیں آپ اسی کی وضاحت کر، اور ریموول آف واٹر، یہ ہے کہ پانی کو علیحدہ کر دیا جائے۔ ریموول کا مطلب علیحدہ کرنا، سیپریٹ کرنا، اس میں سے ڈیلیٹ کرنا، واٹر فرام سچ فوڈس، اس طرح کی خوراکیں جیسے کہ ایز ملک، آپ کو پتہ خشک دودھ مل جاتا ہے، ایگز، انڈوں میں سے پانی نکال لیا، پوٹیٹوز میں، ایپلز میں سے، ہیو پرووڈ اے پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن، یہ بھی محفوظ کرنے کا ایک عملی طریقہ ثابت ہوا ہے کہ آپ پانی کو ریموو کر دیں تو چیزیں جو ہیں، آپ کی غذا جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ Our eating habits are not only things in our lives changed، نہ صرف ہماری کھانے پینے کی عادتیں ہماری زندگیوں میں بدلی ہیں بائی دا یوز آف سائنس، یہ کھانے پینے کی عادتیں جو ہیں یہ بدل گئی ہیں، بیکاز وی ہیو یوز سائنس ٹو لرن مور اباؤٹ دا پروسیسز اینڈ مٹیریلس، کیونکہ سائنس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا بہت سے
طریقوں کا، بہت سے عوامل کا عمل ہمارے علم میں آ گئے ہیں، اینڈ مٹیریلز اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، مادوں کے بارے میں ہمیں علم ہو گئے ان آر سراؤنڈنگ، جو کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ سراؤنڈنگ جو ہوتا ہے آپ انوائرمنٹ کو یا ارد گرد کے ماحول کو، لوکیلٹی کو بھی بولتے ہیں۔ اینڈ اباؤٹ دا میتھڈس، اور ہمیں ان طریقوں کے بارے میں بھی علم حاصل ہو گیا آف کنٹرولنگ دیم، کہ ہم جو ہیں مختلف پروسیسز کو، مختلف مٹیریلز کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے، کس طرح سے ہینڈل کریں گے، یہ بھی ہمیں اس کا بھی ہمارے علم میں یہ بات بھی آ گئی۔ وی ہیو بین ایبل ٹو امپروو آر ویز آف بلڈنگ ہاؤسز، ہم اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر بنانے کے طریقے جو ہیں انہیں بھی بہتر بنا لیں، اور میتھڈز آف کمیونیکیشن، ہمارے جو نقل و حمل کے ذریعے ہیں، آف ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت کے ذریعے ہیں، ان کو بھی ہم بہتر بنا لیں، اینڈ ایون دا وے وی اسپینڈ آر لیجر ٹائم، اور یہاں تک کہ ہم نے اپنے فرصت کا، فری وقت کو کیسے گزارنا ہے، اس کو بھی ہم بہتر بنا لیں، اس پر بھی ہم نے جو ہے نا اچھا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ان باتوں پر بھی آگے چلتے ہیں۔ بیٹر ایٹیچیوڈس، ہمارے رویے بہتر آگے کہ ہم نے کس طرح سے مختلف معاملات کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ ایٹیچیوڈ وہ ہم ویو پوائنٹ ایٹیچیوڈ کا سینونیم ہے، آؤٹ لک یہ اس کا سینونیم ہے۔ بائی این ایٹیچیوڈ وی مین دا وے وی فیل ٹورڈز سم آئیڈیا اور سم ایونٹ۔ کسی بھی ایٹیچیوڈ سے مراد، رویے سے مراد کیا ہے کہ ہم کسی بھی خیال کے بارے میں یا کسی بھی واقعے کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ اف اے پرسن بلیوز دیٹ ویئرنگ سم کائنڈز آف چارم، اگر ایک آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہن کر، تعویذ گلے میں عموماً پہنا جاتا ہے، اس کو ایمولیٹ بھی بولتے ہیں اور ٹیلز مین بھی بولتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا اگر تعویذ پہنے گا اور ول پروینٹ، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، وہ تعویذ اسے محفوظ کر دے گا فرام ہیونگ بیڈ لک، بدقسمتی سے، اگر کوئی بندہ ایسا سمجھے گا تو ہی ول ویئر دا چارم، وہ تعویذ پہن لے گا، اینڈ ول فیل انکمفرٹیبل، اور اس وقت بالکل غیر مطمئن محسوس کرے گا۔ کب انکمفرٹیبل محسوس کرے گا؟ وداؤٹ اٹ، جب وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اب اس نے تعویذ نہیں پہنا ہوگا۔ انکمفرٹیبل غیر مطمئن کو کہتے ہیں ڈس سیٹسفائیڈ اور ڈسکمفرٹیڈ، یہ اس کے سینونیمز ہیں۔ فیلنگز وچ انوالو فیئرز، ایسے احساسات جن میں کہ خوف شامل ہو۔ انوالو کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا، انکلوڈ، کمپرائز، ایسے احساسات جن میں خوف شامل ہو، سچ ایز دس آر، جیسے کہ کہتا ہے اس طرح کے، جیسے کہ وہ تعویذ کی مثال دے رہا ہے، آر کالڈ سپرسٹیشنز، ان کو ہم وہم بولتے ہیں۔ وہم جو ہیں ان کو ہم ایلیوژنز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیلیوژنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ سپرسٹیشنز، سپرسٹیشس، جو وہمی یعنی جو وہم رکھنے والے پیپل، لوگ ہوتے ہیں، وہمی لوگ جو ہوتے ہیں۔ اب سپرسٹیشس جو ہوتا ہے ارریشنل لوگ ہوتے ہیں، کریڈولس جو ہے وہ بھی وہمی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلیو، وہ وہمی لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں ان سائنز آف گڈ اینڈ بیڈ لک، مختلف علامات پر جو کہ خوش قسمتی یا بد قسمتی کے متعلق ہوتی ہیں، ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ اینڈ دیئر لائیوز آر گریٹلی انفلوئنسڈ، اور ان کی زندگیاں جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، انفلوئنسڈ مطلب متاثر، بائی سچ تھنگز، بائی سچ سائنس، اس قسم کے جو علامات جو ہیں جو انہوں نے ڈیوائز کر رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، ان سے ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سپرسٹیشس بلیفس، جو وہمی اعتقاد ہیں، بلیف سے کہتے ہیں اعتقاد کو، آر بینگ اوور کم، ان پر ہم قابو حاصل کر سکتے ہیں، بائی یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے، ٹو ڈیمانسٹریٹ دیٹ، اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں دیٹ دیر از نو ساؤنڈ بیسز، کہ کوئی بھی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ ساؤنڈ بیسز، ٹھوس بنیاد، سالڈ فاؤنڈیشن، کس چیز کی؟ فار دیم، اس طرح کے وہمی عقیدوں کی۔ فیو پیپل ٹوڈے بلیو، آج کل چند لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس، کہ بیماریاں جو ہیں وہ بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ ایسے سمجھتے تھے، اب بدروحیں ایول اسپرٹس ہوتی ہیں،
اور فینڈس اور ڈیمنز سوری، یہ اس کے جو ہیں سینونیمز ہوتے ہیں. دو اسٹرالوجی کہتے ہیں علم فلکیات، ستاروں کا علم، کہتے ہیں کہ اس کے اسٹار گیزنگ، ہوروسکوپ اس کے سینونیمز ہیں. اگرچہ کہ جو علم فلکیات ہے اینڈ فارچون ٹیلنگ، اور علم نجوم ہے قسمت بتانے کا علم، ٹھیک ہے نا، یہ فارچون ٹیلنگ کو آپ پروفیسی پریڈکشن کا علم بھی کہہ سکتے ہیں، آر اسٹل پریکٹسڈ، آج کل بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے. دے ڈو ناٹ انفلوئنس دا لائفس، لیکن وہ اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی ایز مینی پیپل، اتنے زیادہ لوگوں کے، ایز دے ونس ڈیڈ، جتنا کہ وہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھیں. اٹ ہیڈ بین لرنڈ، یہ پتہ چل گیا ہے، دیٹ دیئر از آلویز اے گڈ نیچرل ریزن، کہ کوئی نہ کوئی بالکل ایک اچھی قدرتی وجہ ہوتی ہے فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ٹو پیپل. وہ کوئی بھی چیز جو کہ لوگوں کو ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی بات جس سے لوگ مبتلا جس میں ہوتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی قدرتی وجہ ضرور ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں موسٹ پیپل نو لانگر فیئر بلیک کیٹس، اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں اب کالی بلیوں سے نہیں ڈرتے، بروکن مررز، ٹوٹے ہوئے شیشوں سے نہیں ڈرتے، اینڈ نمبر 13 اور 13 کے ہندسے سے بھی نہیں ڈرتے. بائی دا سائنٹیفک میتھڈ اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ، سائنسی طریقہ کار سے یہ دکھا دیا گیا ہے، دیٹ آئیڈیاز آر ناٹ نیسیسرلی، کہ خیالات ضروری نہیں ہے، کہ خیالات نیسیسرلی ضروری ہونا، سرٹنلی، شیورلی، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خیالات ٹرو وہ سچ ہیں، بیکاز دے ہیو بین بلیوڈ، کیونکہ انہیں مانا جاتا تھا فار اے لانگ ٹائم، بہت لمبے عرصے تک انہیں خیالات کو مانا جاتا رہا، اور اسی بیس پہ ہم کہہ دیں کہ خیالات ٹھیک ہیں. اب اس بات کو نہیں مانا جاتا. بلیوڈ کا مطلب ہوتا ہے مانا جانا، اور اکنالجڈ اور ایکسیپٹڈ اس کے سینونیمز ہیں. آگے چلتے ہیں. آئیڈیاز مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس، اب خیالات کو جو ہے، حقائق جو ہیں ان کو، خیالات کو سپورٹ کرنا چاہیے. حقائق جو ہیں وہ بتائیں کہ خیالات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. حقائق اگر خیالات کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر ہی خیال کو ٹھیک کہا جائے گا. کہتا ہے کہ آئیڈیاز مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس، اب جو خیالات ہیں ان حقائق کو ان کا سپورٹ کرنی چاہیے، ان آرڈر ٹو بی ایکسیپٹیبل، تاکہ لوگ انہیں قبول کریں. ایکسیپٹیبل قبول کرنا، ٹو دا سائنٹسٹ، اور وہ سائنٹسٹ بھی انہیں قبول کریں، اور ٹو دا پیپل، اور لوگ بھی انہیں قبول کریں، who use scientific method، جو کہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں. دا ڈسکوریز آف سائنٹسٹ، جو دریافتیں کی ہیں سائنسدانوں نے، ڈسکوریز کا مطلب فائنڈنگز، دریافتیں، ہیو ہیلپ پیپل ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ، جو دریافتیں کی ہیں سائنسدانوں نے، اس نے لوگوں کی مدد کی ہے کہ وہ اپنے اندر ایسا رویہ پیدا کر سکیں آف اوپن مائنڈیڈنیس، جو کہ فراغ دلانہ ہو، جو کہ کھلے ذہن کا رویہ ہو. اوپن مائنڈیڈنیس جو ہے اس کا سینونیمز ہیں ان پریجوڈسڈ، ان بائسڈ. دے آر مور ولنگ ٹو لک فار نیو ٹروتھس، اب لوگ جو ہیں زیادہ شائق ہیں اور زیادہ نئی سچائیاں جو ہیں انہیں جاننا چاہتے ہیں. ٹو ایزیوم دیٹ وٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ٹرو، تاکہ وہ اس بات کو جان لیں، تصور کر لیں کہ جو صحیح مانا جاتا تھا، ٹرو ول آلویز بی ٹرو، وہ ہمیشہ ہی سچ ہوگا. یعنی کہ سچائی، اس کے اندر کوئی ایسی بات رہی ہی نہ، اسے فیکٹ سپورٹ کریں تو سچائی ہمیشہ کے لیے سچائی بن جائے. بیکاز پیپل ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز ایز اے ریزلٹ آف نیو ڈسکوریز، کیونکہ لوگوں نے نئی جو دریافتیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اپنے خیالات بدل لیے ہیں، اور وہ دریافتیں کس نے کی ہیں؟ میڈ بائی سائنٹسٹ، جو کہ سائنسدانوں نے کی ہیں. دے آر لیس لائکلی، تو لوگ جو ہیں اس چیز کا گمان، خدشہ کم ہے. لائکلی کا مطلب گمان، یعنی کہ وہ کم اب ایزیوم کرتے ہیں، وہ کم کنسیڈر کرتے ہیں ٹو ایکسیپٹ کنکلوژنس، کہ جو نتائج ہیں، کنکلوژنس کہتے ہیں نتائج کو، ریزلٹس کو، فائنڈنگس کو، ایز فائنل، کہ یہی فائنل ہیں. فائنل کا مطلب ہوتا ہے حتمی، ان الٹریبل، ان چینج، یعنی کہ نتائج فائنل نہیں ہے، کوئی نئی چیز، نئی ڈسکوری سے
مزید بھی آ سکتی ہے، اب لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا جو یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا پارٹ 2۔ انشاءاللہ اب یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے کویشچن آنسرز کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ فی امان اللہ۔